عمران خان صاحب کا جو قاتلانہ حملہ تھا، عمران خان صاحب نے لوگوں کو نامزد کیا اس حملے کے لیے اپنی پریس کانفرنس میں، اور ایک ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کے لوگ تو جب تھانے گئے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تو پہلا یہ بہانہ بنایا گیا کہ وہاں پر لائٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب لائٹ دی گئی اس کے بعد بھی یہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ میں کیس تھا، انہوں نے کہا ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی؟ حکم دیا گیا کہ ایف آئی آر درج کی جائے، کیونکہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تب تک تفتیش کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ آج سپریم کورٹ میں یہ بھی گفتگو کی گئی، اب یہ بھی بات سامنے آئی کہ اگر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو جو کرائم سین ہے اس کو پروٹیکٹ کس طرح کیا جائے گا، اور اب تک تو بہت سے ایویڈنسز جو اس جگہ سے آپ کو ملنے تھے وہ ضائع ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال اس کے باوجود اب تک کم از کم ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ حکومت پنجاب میں تحریک انصاف کی ہے، وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے بغیر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے۔ یہ تمام تر ہونے کے باوجود ایک ایف آئی آر اس قاتلانہ حملے کی جو کہ عمران خان صاحب پر ہوا، جو پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، پچھلے کچھ الیکشنز میں دیکھیں تو آپ کو ان کی مقبولیت کا اندازہ صرف جلسوں سے نہیں بلکہ انتخابی نتائج سے بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی۔ تحریک انصاف مختلف بیانات میں ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر اپنی جھنجھلاہٹ کا، اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتی رہی ہے۔ اب ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں جس دن واقعہ ہوا۔ بڑی دلچسپ صورتحال بنی واقعے کے فوراً بعد۔ جس دن یہ واقعہ ہوا مرکزی ملزم اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات بھی تھی، کیونکہ آپ کو یہ اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ مرکزی ملزم گرفتار ہوا، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، بعد ازاں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو کنٹینر کے اوپر کی فوٹیج وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، کس طرح فائر کیے گئے کنٹینر کے اوپر، لوگ جھکے اور مختلف لوگوں نے یہ کہا کہ ایک سے زائد شوٹرز یا گولی چلانے والے موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی۔ ڈی جے جو کہ میوزک پلے کرتے انہوں نے کہا مجھے سامنے ایک نظر آیا شخص بلڈنگ کے اوپر جس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ جو نیوز لائن کے ایڈیٹر ان چیف ہیں ان کے ڈرائیور، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے ڈرائیور نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ اوپر تھا۔ سو اس طرح کے ملٹیپل بیانات جس میں ایک سے زائد شوٹر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب پر اس قاتلانہ حملے کا جو ملزم ہے اس کی ایک ویڈیو فوری طور پر منظر عام پر آ گئی۔ پولیس اپنے مروجہ طریقہ کار ایس او پیز کی تمام تر دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک ویڈیو نہ صرف ریکارڈ کی گئی، تھانے میں ریکارڈ کی گئی اور اس ویڈیو کو پبلک کر دیا گیا، جو کہ تمام ٹی وی چینلز پر گھنٹوں کے اندر چلنا شروع ہو گئی، جس میں اس کا ایک اعترافی بیان تھا۔ اس اعترافی بیان اور اس کے بعد جو حکومت ہے اس وقت کی، اس کے وزراء، اس کے رہنما، اس تمام کو مذہبی رنگ دیتے رہے کہ شاید یہ مذہبی منافرت کی وجہ سے، جو مذہبی نفرت پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے اس شخص نے بندوق نکالی اور عمران خان صاحب پر یہ قاتلانہ حملہ کیا۔ اب یہ بات ظاہر ہے اس وقت تفتیش ہوگی اس کی اور تفتیش ثابت کرے گی کہ سب کیوں ہوا۔ میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن جتنی جلدی یہ تمام بیانات سامنے آنے شروع ہوئے، جس طرح سیاستدانوں کے بیانات آئے، جس طرح یہ کہا جانا شروع کر دیا، ایسا لگ رہا تھا اس کو اس اینگل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاید اس میں مذہب کا رنگ نہیں ہے، ممکن ہے اس میں مذہب کا رنگ ہو، لیکن یہ ثابت ہونا ہے تفتیش کے بعد۔ کون سی پولیس ایک پہلا بیان ریکارڈ کرتی ہے، اس بیان کو آخری بیان مانتی ہے، اس کو پبلک کرتی ہے، ٹی وی چینلوں کو بھیجتی ہے، اس پر چلتا ہے اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہے وہ ملزم جس نے اعترافی بیان کر لیا ہے، اس نے مان لیا ہے کہ اس نے عمران خان صاحب پر حملہ کیا اور اس کی وجوہات بھی اس نے بتا دی ہے۔ ذرا اس وجوہات کو تھوڑا سا مزید گہرائی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ پہلا بیان آیا اس کے پہلے جملے میں سوال پوچھا گیا تم نے یہ کیوں کیا، اس میں اس نے جواب دیا کہ یہ یعنی عمران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ بس ہو گیا سر۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں
یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کر رہا تھا۔ اب جو لفظ ہے گمراہ کرنے کا، یہ پچھلے 4 سے 6 مہینے میں ہماری جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بیانیے کا ایک کارنر سٹون ہے، اس کا ایک بڑا اہم ترین حصہ ہے۔ تمام حکومتی جماعتیں عمران خان صاحب نے جو بھی بیانیے بنائے ہیں پچھلے 4 سے 6 مہینے میں، ان کو دیکھ کر یہ الزام لگاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سیاسی معاملات پر، سیاست میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا، ہر روز بیٹھ کر اضافہ کرتا ہے، جھوٹ بول کر، گمراہ کر کے۔ عمران خان ایک فتنہ ہے، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم کو گمراہ کرنا جو اس کا وتیرہ بن چکا ہے، اس آدمی کو جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، گمراہ کر گمراہ گمراہ آدمی، گمراہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان۔ اب یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے، ابھی تک تفتیش نہیں ہوئی، ابھی تک تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ گمراہ کا لفظ سیاسی اصطلاح ہے، شاید حکومتی جو رہنما ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، یہ میں نہیں جانتا کہ اس شخص نے گمراہ کا لفظ کس کانٹیکسٹ میں اور کیوں استعمال کیا، لیکن بڑی آسانی سے اس کے کہے ہوئے جملوں کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پھر کہوں گا، ممکن ہے مذہب کی وجہ سے کیا ہو، ممکن ہے کسی اور وجہ سے کیا ہو، لیکن اس کا فیصلہ تفتیش کرے گی۔ پہلے دن اس طرح کرنا اور اس کو ایک سرٹن ڈائریکشن میں دھکیلنا، یہ لگتا ایسا کہ تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ ایک پاکستان کے بڑے لیڈر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جملہ تھا ملزم کا، اس نے کہا گمراہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے 2 اور بیان دیے۔ اس نے کہا اذان ہو رہی تھی، ڈیک چل رہا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے فیصلہ کیا، آج ہی کیا کہ میں یہ کر دوں گا۔ پھر کہتا نہیں وہ لاہور سے نکلے تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں نہیں کر دینا۔ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ ملزم نے کیا اعترافی بیان دیا۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر، نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا، اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی۔ جس سے لاہور جو یہ بیان منظر عام پر آیا تو ایک تنقید شروع ہو گئی کہ بیان آخر پولیس ریکارڈ کر کے ریلیز کیسے کر سکتی ہے؟ تو پنجاب حکومت جاگی اور پنجاب حکومت کی جانب سے فوراً چند اقدامات کیے گئے۔ تھانہ معطل کر دیا گیا، تمام تھانے کے جو لوگ تھے ان تمام کو معطل کر دیا گیا، اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ایس ایچ او سمیت جیسے میں نے کہا تمام لوگ معطل ہوئے۔ موبائل جو فونز ہیں ان کا فورینزک آڈٹ کیا جائے، یہ فیصلہ پرویز الہی صاحب کی جانب سے کیا گیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ لوگ معطل ہوئے، ظاہر ہے ایس او پیز کی خلاف ورزی تھی، تھانے کے لوگوں کے موبائل قبضے میں لیے گئے کہ آخر یہ ویڈیوز بھیجی کس کس کو گئی، اور ایک تحقیقات کا اعلان کیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس ملزم کا جو بیان ہے وہ پبلک کیسے ہوا۔ میں نے پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو گمراہ والی بات سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تمام تر نوٹس لینا، تحقیقات، لوگوں کو معطل کرنا، فون قبضے میں لینا، اس کا اتنا اثر ہوا کہ رات گئے ایک دوسری ویڈیو منظر عام پر آ گئے، اسی جوان کی، اسی ملزم کی۔ جب اتنی کا ہائی پروفائل انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہے، حکومت بڑے کلیئرلی اپنی انٹینٹ دکھا چکی ہے کہ یہ غلط ہے جو ہوا، یہ ویڈیو نہیں آنی چاہیے تھی جو پہلی ویڈیو آئی، یہ کیسے ہوا، یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے، پولیس ایسا نہیں کرتی، کسی کوٹ کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، اور ایک دوسری ویڈیو بنائی گئی، اور وہ دوسری ویڈیو پھر منظر عام پر لائی گئی۔ اس ویڈیو میں براہ راست مذہبی حوالے دیے گئے۔ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا، انہوں نے اس طرح کے دعوے کر دیے جو مذہبی دعوے ہیں، جو اس نے کہا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو کہ بات فیکچولی
غلط ہے. اس طرح کا جو دعویٰ اس نے اس ویڈیو میں کیا وہ دعویٰ نہیں کیا گیا تھا. اس نے پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اسرائیل، مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ سعودی عرب شاید نوکری کرتا تھا یا کہیں کسی وجہ سے، کہ یہ ویڈیو کا بھی ایک لنک یا ایک حصہ ریلیز کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا سعودی عرب کو. یعنی یہ شخص مذہبی طور پہ بڑا اویئر ہے. یعنی اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے ایک بڑا ایسے لگ رہا ہے کہ اس کیس کو یہ مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. ان ویڈیوز کو سن کے کم از کم، پہلی ویڈیو اس میں مذہب کا اتنا سٹرونگ عنصر نہیں تھا، پھر ایک دوسری ویڈیو آئی وہ تمام تر مذہب کے بارے میں تھی، مذہب کا استعمال تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. شاید اسی وجہ سے اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے آنی چاہیے. مذہبی جنونیت کے حوالے سے اس میں ایک رنگ نظر آتا ہے. میرا ذاتی ماننا یہ ہے، بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد، جو پولیس والے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے رہے، یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں، اس کے بعد کوئی رپورٹ سامنے آئے، ایف آئی آر کے ذریعے تفتیش ہو، اور پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کا اصل مقصد، موٹیو، گول کیا تھا. اور اس کے بعد اگر اس پر بحث ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی مذہبی وجہ سے، کسی سیاسی وجہ سے، کسی غلط فہمی، جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کا. لیکن اتنی جلدی اس سارے کو یہ رنگ دینا یہ غلط ہے. یہی رنگ حکومت کی جانب سے بھی اس واقعے کو دیا گیا. جو واقعات انفولڈ ہوئے ہیں، وہ جو ملزم ہے جس نے فائرنگ کی ہے، اس کی جو ویڈیوز بار بار آئی ہیں سامنے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری جو آئی ہیں، اس میں ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مذہبی جنون جو ہے وہ کار فرما ہے اس کے پیچھے. تو ملزم اس وقت پکڑا گیا ہے. اس ملزم کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. سیدھا جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کیس ہے. مذہبی جنونیت ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم کا کیس ہے. یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، دونوں نے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ معاملہ مذہب سے لنکڈ ہے. گو کہ عمران خان صاحب نے جو نام لیے، عمران خان صاحب اپنے شکوک کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں جب ایف آئی آر ہوتی ہے، کسی پر قتل کا مقدمہ ہو، کوئی قتل ہو جائے، اس کے مدعی جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے نام لکھوا دیتے ہیں. لیکن وہ شک کا اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہے پولیس تفتیش کرتی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون ملوث تھا اور کس کو ضمنی میں یا دوسری طرح سے بری کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو یہ ڈیمانڈ کی کہ استعفیٰ دیں، میں کل بھی کسی پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جب پہلے اپوزیشن میں تھے 2013 سے 18 کے درمیان، کوئی واقعہ پاکستان میں اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو کہتے تھے ریلوے منسٹر ریزائن کرے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو کہتے تھے انٹیریئر منسٹر ریزائن کرے. لیکن جب حکومت میں آئے تو کسی بھی ایسے ایشو پر کوئی بھی کسی نے ریزائن نہیں کیا. جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، ریئلسٹک ڈیمانڈز ہونی چاہیے. آپ اپنے شکوک کا بالکل اظہار کریں، ان لوگوں کو نامنیٹ کریں کہ مجھے ان پر شک ہے، اور ظاہر ہے تفتیش فیصلہ کرے گی. اس ملک میں عموماً اس طرح کے کیسز کی تفتیش بھی ڈیڈ اینڈز پر جا کے اور کسی نہ کسی جگہ جا کے رک جاتی ہے. لیکن تفتیش کو اور قانون کو فیصلہ کرنے دیں کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے بیانات میں، زیادہ عقل مند لوگ ہیں، یہ اس کو ایک ڈائریکشن میں بھیجنا ان کے لیے بھی غلط ہے. یہ بھی زیادتی ہے، کیس کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ پہلے سے ہی اتنے بیانات دینا شروع کر دیں کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ کسی ایک سمت میں جائے گا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز جو ہماری روایتی سیاست کا جو چہرہ سامنے آیا، مرتبہ پھر بہت مرتبہ یہ بات بار بار کی گئی ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کا، لوگوں کی ڈیتھ کا کسی قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر تنقید اس طرح نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو دوبارہ فوٹیج دکھاتا ہوں. مجھے یقین ہے یا بلکہ پہلے بیانات سن لیں. کسی نے اس کو ڈرامہ کہا، کسی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک نیا انکشاف ہوا کہ وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان کی فلمیں بہت دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ شاہ رخ خان اور سلمان خان کی ایکٹنگ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. کس قسم کے بیانات دیے ہیں اس ایک واقعے پر، ذرا یہ بھی سن لیں. اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید، اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی دوڑ کے چلتا ہے، کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پیوند ہے. تمام بیان سن کے آپ کو اس لیے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس پورے واقعے کی فوٹیج دیکھ لی ہوتی
تو آپ کو ایک ملزم جو خود مان رہا ہے کہ میں نے فائرنگ کی ہے، ٹی وی کیمروں پر ہے کہ اس نے فائرنگ کی ہے، اس نے پستول سیدھا کیا اور عمران خان صاحب کے کنٹینر پر ایک فائرنگ کا برسٹ مارا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا زخم 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے. اس کے لیے ایک میڈیکو لیگل ہونا چاہیے تھا، کسی سرکاری ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو بھی وہ وہاں سے رپورٹ آئے اس پر سب کو یقین ہو. اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن یہ کیسے بیانات دیے جا سکتے ہیں جو بیانات اس وقت اس موقع پر ابھی 2-3 دن گزرے ہیں دیے گئے کہ سب ڈرامہ ہے. یعنی یہ لڑکا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، یہ فائر کر رہا ہے، 2.5-2 فٹ کی بات ہے، ٹانگ میں لگنے کی بجائے 14 لوگ زخمی ہوئے جیسے بار بار بتایا جا رہا ہے. ٹانگ میں لگنے کی بجائے گولی ذرا اگر یہ برسٹ اوپر کی طرف چلتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کیوس ہوتا، کیا کشیدگی ہوتی. اور چونکہ وہ کشیدگی نہیں ہوئی تو اب یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ سارے کا سارا ایک ڈرامے کے طور پہ کیا گیا ہے. بہرحال ہماری سیاست ہے، روایتی سیاست ایسی ہے، جو نظر آتا ہے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں، ڈینائی کر دیتے ہیں.